جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں میں ایک نئے سرے سے داخل ہونے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے تمام ڈاکومنٹس دوبارہ چیک کیے جو روحی نے مجھے دیے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے وہ لمبا راستہ طے کیا جو مین گیٹ سے مرکزی انتظامیہ بلاک تک جاتا تھا۔ راستے میں کئی نظریں مجھ پر پڑیں، کچھ تجسس سے، کچھ بے اعتنائی سے۔ میرا سادہ سا لباس شاید اس ماحول میں قدرے اجنبی سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھیں سیدھی رکھیں اور اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھی۔ ایڈمیشن آفس ایک وسیع ہال تھا جہاں اے سی کی ٹھنڈک اور خاموشی تھی۔ ایک خاتون کلرک نے میرا رجسٹریشن نمبر لیا اور مجھے بیٹھنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد میرا نام پکارا گیا۔ ڈیسک پر بیٹھے ایک درمیانی عمر کے افسر نے میرے کاغذات پر نظر دوڑائی۔ پہلے کہیں اور پڑھ رہے تھے۔ ٹرانسفر کیس ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی سر۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر انہوں نے میری فائل پر ایک مہر لگائی اور ایک پلاسٹک کا کارڈ میرے سامنے پھینکا۔ یہ رہا تمہارا اسٹوڈنٹ آئی ڈی، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ تمہاری کلاس بی ایس سی سیشنل کا بلاک سی ہے، دوسری منزل پر۔ یہ رہا تمہارا شیڈول۔ انہوں نے ایک کاغذ بھی میرے حوالے کیا۔ ابھی گائیڈنس آفس سے ایک اسٹوڈنٹ والنٹیئر تمہیں کیمپس کا مختصر ٹور دے گا اور کلاس روم تک پہنچا دے گا۔ وہ باہر ویٹنگ ایریا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے آئی ڈی اور شیڈول اٹھایا۔ شکریہ سر کہا اور باہر نکل آیا۔ اس کالج کا الگ ہی انداز تھا۔ کالج گائیڈنس ایسے کر رہے تھے جیسے ٹور اسپاٹس ہو۔ ویسے ان کی بات ایک لحاظ سے ٹھیک بھی تھی۔ جتنا بڑا کالج تھا اور جس طرح فیس لیتے تھے، اس حساب سے سہولت بھی تھی۔ ویٹنگ ایریا میں چند بینچوں پر طلباء بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا شاید میری عمر کا، جس نے ایک نیم سرکاری وردی جیسی قمیض پہن رکھی تھی اور گردن میں ایک بیج لٹکا ہوا تھا، اٹھ کر میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی رسمی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ نے داخل ہونے والے طالب علم ہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی، میں آپ کا کیمپس گائیڈ ہوں، سرفراز۔ آئیے میں آپ کو یہاں کی چند اہم جگہ دکھاتا ہوں، پھر آپ کی کلاس تک چھوڑ دوں گا۔ سرفراز نے تیزی سے چلنا شروع کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک طرح کی روبوٹک اسپیچ دہراتا رہا۔ یہ مرکزی لائبریری ہے، یہ کیفیٹیریا، یہ اسپورٹس کمپلیکس، یہ آرٹس بلاک۔ اس کا رویہ سرد مہر تھا۔ وہ میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، بس اپنا کام نپٹا رہا تھا۔ جب ہم ایک خالی
کھیل کے میدان کے قریب سے گزرے تو اس نے اپنی رفتار سست کی۔ اس کے چہرے کی رسمی مسکراہٹ ایک چیر کندھے میں بدل گئی۔ دیکھیں صاحب، یہاں کچھ روایات ہیں، اس نے کہا، آواز میں ایک عجیب کی چمک کے ساتھ۔ نئے طلباء کو خیر مقدم کہنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، آپ کا خیال ہے نا؟ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک پہچان گیا۔ یہ وہی چمک تھی جو ہر اس شخص کی آنکھوں میں ہوتی ہے جو دوسرے کو کمزور سمجھتا ہے۔ میں نے روحی کی بات یاد کی، چیزوں کو اگنور کرنا جتنا کر سکو۔ وہی چمک تھی جو اس وقت ناصر کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی جب میں پہلی بار کالج کے اندر داخل ہوا تھا، اور سارا منظر یاد آ گیا۔ لیکن میں روحی جی کی بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے صرف ہلکا سا سر ہلایا اور چپ رہا۔ سرفراز کی طرف سے ایک اشارہ پاتے ہی میدان کے پیچھے سے 3-4 لڑکے نکل آئے۔ وہ سب سینئرز لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر وہی تفریح اور برتری کے تاثرات تھے۔ ارے بھائی، نیا پڑوسی آیا ہے ہمارے شہر کا، ایک لمبے قد کا لڑکا جس نے خود کو راجہ بتایا، آگے بڑھا۔ ہمارے ساتھ تھوڑی آئس بریکنگ کرنا ہوگی، یہ تو ہوتی ہے نا، دوستی کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ پچھلے کالج سے کیوں نکالا؟ کوئی اسپیشل فرینڈ ہے کیا؟ ہمارے شہر کے سب سے مہنگی ہوٹل کا نام بتاؤ۔ میں جواب دیتا رہا، مختصر سیدھے جواب، کاروبار ہے، ٹرانسفر ہوا نہیں ہے، نہیں معلوم۔ میرے سادہ اور غیر جذباتی جوابوں نے انہیں چڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں گھبراؤں، شرمسار ہوں یا غصے میں آؤں۔ ارے یار، یہ تو لکڑی کا بت لگتا ہے، راجہ نے اپنے دوستوں سے کہا۔ ذرا اسے زندہ کرو نا گاؤ، یہ ہمارے لیے زمین پر بیٹھ کر ٹاٹا بولو، کچھ تو کرو جو دل ہلکا کرے۔ دوسرے لڑکے کہکا لگانے لگے۔ ایک نے اپنا فون نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ میں نے وہ منظر دیکھا جو میں نے روحی جی کے لیے بنا رکھا تھا۔ میں نے روحی کی فکر مند آنکھیں یاد کیں۔ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا، چہرے کے تمام تاثرات ختم کر دیے۔ میں ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ ان کی ہنسی، ان کی حماقتیں، ان کی گھٹیا حرکتیں، سب کو اپنے اوپر سے گزرنے دیا۔ کچھ دیر تک وہ اپنا شوشہ چلاتے رہے،
لیکن جب انہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ملی، انہوں نے اپنا دل بہلانے کے لیے کچھ اور سوچا۔ میرا سامان چیک کرنے لگے۔ میرے بیگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے صرف بیگ اپنے کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا بغیر کچھ بولے۔ آخر کار بوریت اور ناکامی کے عالم نے راجا نے ہاتھ اچھالا۔ چلو یار، اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہ بے جان لکڑی ہے، چھوڑو اسے، آؤ دیکھتے ہیں کہیں اور کون سا نیا انٹرٹینمنٹ ملتا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو ٹھوکر مارتے کہکے لگاتے میدان سے نکل گئے۔ سرفراز نے مجھے آخر حقارت نظر سے دیکھا اور ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے سینے میں غصے کی آگ دہک رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر سکون تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا، اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیرا اور مرکزی بلاک کی طرف چل پڑا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا یہ محض ایک وقفہ ہے۔ کالج کی دوسری منزل پر میں اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ لائبریری کے پچھلے کونے سے اٹھتی ہوئی آوازیں میرے قدموں کو جما گئیں۔ وہ آوازیں نہ تھیں، وہ چیخیں تھیں، ایک خوف زدہ لہجے میں مانگتی ہوئی چیخیں، اور ان پر چڑھی کئی مردانہ آوازوں کی بیہودہ ہنسی۔ میں نے خود بخود اپنا راستہ موڑ لیا۔ راہداری کے آخر میں 3 لڑکوں نے ایک لڑکی کو گھیر رکھا تھا، ایک لمبا جو خود کو راجا کہلاتا تھا۔ یہ وہی تھا جو اب سے کچھ دیر پہلے ملا تھا۔ دوسرا موٹا تازہ، تیسرا وہی سرفراز، اور بیچ میں وہ لڑکی، کتابیں سینے سے چمٹائے، سر جھکائے، کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ۔ چلو نا جناب، ہم تو محض دوستی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ راجا نے اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے پیچھے ہٹتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے جانے دیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہا ہے، موٹے لڑکے نے ہنس کر کہا، اور اس کے ہاتھ سے ایک کتاب کھینچنی چاہی۔ یہ بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں، ذرا آزاد ہو کے بات کرو۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں ڈھلنے لگیں۔ نہیں، مجھے جانے دو، نہیں تو میں کمپلین کر دوں گی۔ راجا نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی، ایک مضبوط بیہودہ پکڑ۔ راجا، تم ہماری کمپلین کرو گی؟ تمہاری ہمت ہے کیا؟ تم ٹیچر کو بتاؤ گی کیا؟ لڑکی کا ہاتھ راجا نے زور سے دبایا تو لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ یہ بالکل ویسے ہو رہا تھا جیسے اس وقت ناصر نے مہرین کے ساتھ کیا تھا، لیکن یہ پکڑ الگ تھی، یہ لوگ الگ تھے، لیکن بدلا کچھ بھی نہیں تھا۔ آج بھی ایسے درندے کالج میں پھرتے ہیں جو آنے والی معصوم لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ شیرو، چھوڑ دو لڑکی کو اور اسے جانے دو۔ چاروں لڑکے یکایک پیچھے مڑے۔ راجا نے اس لڑکی کی
کلائی چھوڑ دی۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت، پھر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہو، لکڑی کا بت بول پڑا، تو لگتا ہے تو ہیرو بننے آئے ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری آنکھیں صرف اس لڑکی پر تھیں جو اب دیوار سے لگ کر سہمی ہوئی پڑی تھی۔ میرا سر ہلکے سے جھٹکے سے اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ نکل جاؤ۔ راجا نے میری بے تنائی کو اپنی توہین سمجھا اور میرے سامنے آ گیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، گدھے، مجھے جواب دو۔ اس کا دایاں ہاتھ میرے کندھے کو دھکیلنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ بجلی کی رفتار سے اٹھایا، اس کی کلائی کو جکڑ لیا اور اس کے دھکیلے کو راستے میں ہی روک لیا۔ میری گرفت میں اس کی ہڈیاں چرچرا اٹھیں، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آؤچ! وہ چیخا۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ میں نے اس کی کلائی کو نیچے کی طرف زور سے گھما کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ میری طرف جھکا اور میرا دایاں مکہ کوئی طاقت کے ساتھ اس کے جبڑے کے نیچے والے حصے پر جا لگا۔ آواز آئی ٹکڑوں سی۔ راجا کا سر ایک طرف کو گھوم گیا۔ اس کے منہ سے خون اور تھوک کا چھینٹا نکلا۔ وہ لڑکھڑایا، آنکھیں پھاڑے اپنے چہرے کو تھامے اور زمین پر گر پڑا۔ خاموشی چھا گئی۔ پھر موٹے لڑکے کی چیخ نے فضا کو پھاڑ دیا۔ اس نے گالی دی اور سرفراز ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ لڑکا اپنی بھاری جسامت لے کر بڑھا میرے سر پر آیا۔ میں نے اپنا جسم دائیں کو جھٹک دیا۔ اس کا ہاتھ خالی ہو کر گزر گیا۔ اس کے توازن میں آنے سے پہلے میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی کو اس کے سینے کے بالکل درمیان میں سورج مکھی کی ہڈی پر مارا۔ ہوا اس کے پھیپھڑوں سے نکل گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکل گئیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا، اپنا دایاں گھٹنا اس کے پیٹ میں گھما دیا۔ وہ آہیں بھرتا دوہرا ہو کر نیچے گرا۔ منہ سے تھوک اور کھانے کے ذرات اگلنے لگا۔ اب صرف سرفراز بچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ پیچھے ہٹا۔ بس کر دو۔ لیکن غصے کا طوفان تھما نہیں تھا۔ میں نے اس کی قمیض کے کالر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھیں میرے سامنے تھیں، ڈر سے پھیلی ہوئی۔ تم، میری آواز گونجتی ہوئی، دھیمی مگر خوف نہ تھا۔ تم نے سب سے پہلے اسے چھیڑا تھا اور میرا بھی مذاق بنایا تھا، تو سب سے پہلے تمہیں ٹھیک کرنا ہوگا۔ میں نے اسے زور سے دیوار کی طرف دھکیلا۔ اس کا سر پلاسٹر سے ٹکرایا۔ دھم! پھر میں نے اسے زمین پر گرا دیا۔ وہ گرتا مارنے لگا۔ میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ راجا ابھی تک زمین پر گرا ہوا تھا۔ موٹا لڑکا الٹی کر رہا تھا۔ سرفراز خوف سے سہما ہوا تھا، سانس پھول رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں ابھی تک بند تھیں، لیکن آگ
بجھ چکی تھی۔ میں نے اپنا جیکٹ سیدھا کیا، پھر اس لڑکی کی طرف مڑا جو اب بھی دیوار سے لگی حیرت، خوف اور شکریہ کے ملے جلے جذبات سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، تم ٹھیک ہو؟ لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن ڈر کی جگہ اب ایک عجیب سی حیرت نے لے لی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا، لیکن بول نہ سکی۔ اس کے ہاتھوں سے کتابیں اب بھی کسی ہوئی تھیں، جیسے وہی اس کی واحد حفاظت ہو۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر گئیں جو سفید ہو چکے تھے۔ کتابوں کے کناروں کو اتنی مضبوطی سے پکڑے میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا، نہایت احتیاط سے، جیسے کسی جنگلی پرندے کو چھو رہا ہوں۔ ذرا ڈھیل دو، میں نے کہا۔ میری آواز اب پہلے جیسی گرجدار نہیں تھی، اور ورنہ کتابیں بگڑ جائیں گی۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کتابوں کا ڈھیر سنبھال لیا۔ وہ ہلکا ہاتھ ہلائے، جیسے خون کی گردش واپس آنے پر سنسناہٹ محسوس کر رہی ہو۔ آپ کون ہیں؟ اس کی آواز کانپی۔ لیکن یہ سوال تھا۔ ابھی نہیں، میں نے کہا۔ میری نظریں راہداری کی دوسری طرف گھوم رہی تھیں۔ شور سن کر چند دروازے کھل چکے تھے۔ نظریں ہم پر تھیں۔ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ میں کتابیں اٹھائیں اور دوسرا ہاتھ لڑکی کی کوہنی کی طرف بڑھایا، راستہ دکھانے کے لیے، چھونے کے لیے نہیں۔ چلے۔ وہ میری طرف دیکھتی رہی، پھر ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم نے زمین پر گرے ہوئے تینوں لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ راجا ابھی تک اپنے جبڑے کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ ایک گہرا جلتا ہوا انتقام بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظریں مجھ سے جا ملیں۔ میں نے اپنا قدم رکھ کر اسے دیکھا۔ صرف 3 الفاظ خاموش لبوں سے کہے، آئندہ کبھی ایسی ویسی کوئی غلطی نہیں کرنا، ورنہ اگلی بار پچھتانے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ پھر میں مڑا، لڑکی کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ ہم راہداری سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہمارے قدموں کی آواز اور پیچھے سے آتی ہوئی دھیمی کراہیں سنائی دے رہی تھیں۔ جب ہم زمینی منزل پر پہنچے اور باہر کھلے میدان میں قدم رکھا تو لڑکی نے رک کر ایک گہرا سانس لیا، جیسے پہلی بار سانس لے رہی ہو۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن آج وہ بہت آگے نکل گئے تھے۔ میں نے اس کی طرف کتابیں بڑھا دیں۔ تمہاری کلاس کون سی ہے؟ میں تمہیں وہاں چھوڑ آؤں؟ اس نے کتابیں واپس لیتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ نہیں نہیں چاہیے، آپ نے بہت کچھ کر دیا، میں خود چلی جاؤں گی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا میں نے آپ کو۔ آج نہیں،
میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن مسکراہٹ میرے چہرے پر پوری طرح نہیں آئی۔ آج بس اتنا جان لو کہ میں بھی نیا ہوں اور میرے نزدیک یہ سب نارمل نہیں ہے۔ اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ آپ کا شکریہ، واقعی شکریہ۔ پھر وہ کتابیں لیے ایک طرف کو مڑی اور تیز قدموں سے چل پڑی۔ دور جا کر رکی، مڑی اور بولی، آپ ان سے ہوشیار رہنا، راجا کے باپ بہت طاقت ہے۔ پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا، میرا چہرہ پسینے سوکھ رہی تھی، میرے ہاتھوں کی مٹھیاں اب بھی بند تھیں اور میرے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر خون کے چند چھینٹے تھے، شاید راجا کے منہ کے۔